جو ہے وہ نرم دل تھے. وما كان الله ليضل قوما, اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے ليضل قوما کہ کسی قوم کو گمراہ کر دے بعد اذ هداهم, اس کے بعد کہ وہ اللہ ان کو ہدایت دے چکے ہیں, حتى يبين لهم ما يتقون, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھول کے وعدے کر کے بیان کر دے کہ ما يتقون, وہ کس چیز سے بچیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ جب تک لوگوں کو یہ نہیں بتا دیتے کہ آپ نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا, ہدایت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس وقت تک ان کو گمراہ نہیں کرتے, یعنی ان کی گمراہی کا فیصلہ نہیں کرتے, ان کی گمراہی کا پروانہ جاری نہیں کرتے, جب تک بندے کو پتہ نہ چل جائے کہ اس نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا, پتہ چل جائے پھر وہ بندہ عمل نہ کرے تو پھر وہ گمراہ شمار ہوتا ہے. ان اللہ بكل شيء علیم, اللہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں. ان اللہ له ملک السماوات والارض, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اختیار رکھتے ہیں, آسمان و زمین میں ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس میں اللہ تعالیٰ کی ہی حکمرانی ہے, آسمان و زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہی حکمرانی ہے. یحیی و یمیت, موت و حیات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اللہ کے علاوہ نہ کوئی آپ کا دوست ہے اور نہ کوئی آپ کا مددگار. لقد تاب اللہ, یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی. علی النبی, اللہ تعالیٰ نے رجوع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی درگزر کر دیا. والمہاجرین, اور اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کی توبہ قبول کر لی. والانصار, اور انصار کی بھی توبہ قبول کر لی. الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ, جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تھی ساعت اسرا کے اندر, یعنی یہ جو غزوہ تھا اس کو جیش اسرا کہا جاتا ہے. تنگی کے ان ایام میں, تنگی کی ان گھڑیوں میں, غزوہ تبوک کے موقع میں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی تھی, اللہ نے ان سب کی توبہ قبول کر لی. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم, اس کے بعد کے قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل جو ہے وہ ٹیڑھے ہو جائے. ثم تاب علیہم, یعنی اتنی سختی تھی, اتنی اسرت تھی کہ لوگوں کے دل ٹیڑھے ہونے کا خطرہ تھا. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم ثم تاب علیہم, کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی. تو یہ توبہ کا لفظ تقریباً 9 سے زیادہ دفعہ سورہ مبارکہ کے اندر وارد ہوا ہے, اور توبہ کا حکم وارد ہوا ہے. اور توبہ کا حکم کیوں وارد ہوا ہے اتنا زیادہ, کیونکہ سورہ مبارکہ کی ابتدا میں کیا نہیں ہے, بسم اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے الرحمن الرحیم اس کی ابتدا میں نہیں بولا. کیوں نہیں بولا؟ اس سے کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں. ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے اس سے کہ صحابہ کرام نے قرآن مجید کے اندر ایک لفظ بھی اور ایک آیت بھی اپنے پاس سے زیادہ نہیں کی. یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ آ رہی ہے, تو میرے اور آپ جیسے مجتہد ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہر سورت کی شروع میں بسم اللہ ہے, تو یہاں بھی لکھ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ قرآن مجید ایک کتاب کی شکل میں جمع نہیں ہوا تھا. ایک کتاب کی شکل میں جمع نہیں ہوا. کتاب کی شکل میں جمع کس نے کیا؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پہلی دفعہ, اور دوسری دفعہ عثمان رضی اللہ عنہ نے. تو دونوں دفعہ انہوں نے وہی چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح منوٹ بتائی تھی اسی طرح کی ہے. تو یہ بسم اللہ اس کے شروع میں نہیں لکھی گئی. حالانکہ کہا جا سکتا تھا جی کہ وہ ہر صورت کے شروع میں تو یہاں کیوں نہیں, یہاں بھی لکھ دیں. تو انہوں نے نہیں کی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نہیں بتائی تھی. کیوں نہیں ہے تو علماء نے اس کے اوپر کافی کلام کیا ہے کہ اس میں کیوں نہیں ہے. تو اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں پہلے نمبر پہ حکم دیا گیا ہے قتال کا. کن کے خلاف؟ مشرکین مکہ کے خلاف. مشرک جتنی بھی قومیں ان کے ساتھ, عرب کے جتنے مشرکین ہیں ان کے ساتھ. دوسرے نمبر پہ حکم دیا گیا ہے جو اہل کتاب ہے, جو اللہ کے بیٹے بیٹیاں بناتے ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے, اور پھر اس کے بعد یہ ہے جو رومی ہے ان کے ساتھ قتال کا حکم دیا گیا ہے. اور یجد قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ, یہ کہ کافروں کے ساتھ لڑائی کیجیے. تو یہ سارے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی قومیں ان سب کے ساتھ قتال کا حکم دیا ہے. تو آپشن کیا ہے ان کے لیے؟ آپشن ان سب کے لیے توبہ کا ہے. چونکہ ان سب کو تقریباً اسلام کی تبلیغ کیے جاتے کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ 9 ہجری تک کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ تقریباً 23 سال. تقریباً ان کو 22 سال گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو 22 سال میں اب ان کو نہیں, ان میں 13 سال پہلے جب جہاد نہیں تھا وہ بھی ہے, مکے والے جو تھے 9 سال یہاں بھی گزر چکے ہیں. تو اب ابھی تک ان کو جو ہے وہ یقین نہیں آ رہا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کی اللہ مدد کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا کر رہے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ اس میں فائنل سٹیج ہے, اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی رحمت نہیں ہے. رحمت کا ایک ہی شکل ہے کہ آپ سب کیا کر لیں, توبہ کر لیں. مشرکین مکہ بھی توبہ کریں, اور مہاجرین انصار بھی توبہ کریں, اور اس طرح جو منافق ہے وہ بھی توبہ کریں, اور جو کافر ہے وہ بھی توبہ کریں. سب کے سب توبہ کر لیں. ایک توبہ کا دروازہ کھلوا, باقی سارے دروازے اللہ نے بند کر دیے. اور توبہ کی ایک اور شکل ہے جو آخر میں ذکر کی گئی ہے, وہ بھی اللہ نے دی ہے. تو بہرحال یہ جو ہے نا وہ اس سورہ مبارکہ کے اندر رحمان اور رحیم کے نہ ہونے کی جو وجہ بیان کی جاتی ہے وہی کی جاتی ہے. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, تو اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کے قریب تھا کہ گروہ کے دل ٹیڑھے ہو جاتے. انہوں نے بڑی مشقت کا وقت تھا, بڑی تنگی کا وقت تھا جس میں انہوں نے پیروی کی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہاجرین اور انصار نے، تو اللہ تعالیٰ نے سب کی توبہ قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی طرف بھی رجوع کیا، اور جو ہے وہ انہ بہم رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بڑے نرمی کرنے والے اور بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اور ان 3 لوگوں کی بھی توبہ قبول کر لی گئی جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ ان کے اوپر زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی۔ وضاقت علیہم انفسہم، وہ اپنی جانوں سے تنگ آ گئے۔ وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ پناہ کی جگہ کہیں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ قبول کی تاکہ وہ توبہ کرنے کی تاکہ وہ توبہ کریں۔ تو انسان یعنی تاب علیہم کا مطلب ہے اللہ نے ان کو توفیق دی کہ وہ توبہ کریں۔ تو ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے، بار بار توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ یہ 3 لوگ کون تھے؟ صحیح بخاری میں موجود ہے، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ اپنا پورا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور برارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، یہ تینوں مخلص صحابہ تھے اور اس جنگ میں یہ شرکت نہیں کر سکے تھے باوجود وسعت کے، باوجود استطاعت کے۔ تو یہ جنگ میں شرکت نہیں کر سکے تھے، تو اب واپس آئے تو جتنے بھی منافق تھے جنہوں نے جنگ میں شرکت نہیں کی تھی، وہ سارے کے سارے اپنے جھوٹے عذر اور بہانے پیش کر کے انہوں نے جان چھڑا لی۔ جیسے کہ پارے کی پہلی آیت ہے 11ویں پارے کی، یا تجرون الیکم، اللہ فرماتے ہیں یہ عذر پیش کریں گے تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ آپ جو ہے عذر نہ پیش کریں، اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیا آپ کیا کر رہے ہو، آپ کا کیا سوچ ہے۔ تو یہ 3 صحابہ جو ان تینوں نے آ کے کہا کہ اللہ کے نبی کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، ہم جھوٹ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز واضح کر دیں گے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہماری سستی تھی، ہماری غلطی تھی، اس وجہ سے ہم غزوے میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے بارے میں فرمایا کہ ان تینوں نے سچ بولا ہے، لہذا ان تینوں کو کہا گیا کہ آپ جو ہے بس اب آپ علیحدہ رہیں جب تک آپ کے بارے میں فیصلہ نہیں کر دیا جاتا۔ تو ان لوگوں کو کلام کرنے سے منع کر دیا گیا، کسی کو اجازت نہیں تھی کہ ہم کلام ہو، حتیٰ کہ 40 دن اس طرح گزر گئے کہ 40 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا کہ ان کی بیویاں بھی ان سے جدا ہو جائیں، تو ان کا سمجھے کہ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، اور ان کی حالت یہ تھی جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین لوگوں کو کشادہ نظر آتی تھی لیکن ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی، تو بہت بری حالت تھی۔ اور ضاقت علیہم انفسہم، یہ اپنے آپ سے تنگ آ گئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہی ایام میں مجھے ملک غسان کا جو حکمران تھا، تو اس نے جو ہے مجھے خط لکھا اور اس نے کہا کہ لم یجعل ما جعلک اللہ بدار حوان، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کمتر نہیں بنایا، تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ تمہارا قدر نہیں کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لہٰذا تو میرے ساتھ یہ کافر تھا جو یہ غسانی تھا، تو شرحبیل بن عمر الغسانی اس کا نام تھا، تو اس نے کہا کہ آپ میرے پاس آ جاؤ، الحق بنا نواسیک، ہم آپ کو بڑا مال و اکرام دیں گے، تو بہت عظیم بندہ ہے، آ جاؤ میرے پاس۔ تو یہ صحابی رسول تھے، انہوں نے جو ہے نا وہ اس کا خط ملا ان کو، تو اس نے خط میں اس نے اسے اپنے پاس بلایا ہوا تھا، تو انہوں نے وہ خط جو ہے تندور کے اندر پھینک دیا کہ یہ عجیب فتنہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ سے ناراض ہے اور یہ کافر بھی مجھے دعوتیں دے رہے کہ مرتد ہو جاؤ اور ان کے ساتھ مل جاؤ۔ تو بہرحال یہ بیان کرتے ہیں کہ پھر 50 دن بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان 3 بندوں کی بھی اللہ نے توبہ قبول کر لی، نبی کی توبہ قبول کی، یا نبی کی طرف اللہ نے رجوع کیا اور ان کے درجات بلند کر دیے، مہاجرین اور انصار کے، اور اس کے بعد ان 3 لوگوں کے جو کہ جن کو خلفو، جنہیں پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا، تو زمین کے اوپر تنگ ہو گئی تھی اور انہوں نے سمجھا، انہیں یقین ہو گیا، ضاقت علیہم انفسہم، اپنے آپ سے تنگ آ گئے، وظنوا، انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ اللہ کے مقابلے میں اللہ کے علاوہ کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ جو ہم پڑھتے ہوتے ہیں نا دعا، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیہ، یعنی کہ جب اللہ ناراض ہے نا تو اللہ کی مخالف میں پناہ بھی کوئی نہیں دے سکتا، اللہ ہی پناہ دے سکتے ہیں۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک سے ناراض ہے تو اس کے مد مقابل کے پاس جا کے پناہ لے لی جائے، تو اللہ رب العالمین کے ہاں جو ہے وہ پناہ، یہ اس آیت میں یہ جو ہے نا انہیں یقین ہو گیا کہ انہیں پناہ بھی اللہ کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گی۔ اس چیز کی طرف اشارہ جو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو اس غسانی نے اپنے پاس انوائٹ کیا تھا، تو انہیں پتا تھا کہ میں اس کے پاس چلا گیا تو اللہ بھی مزید مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، تو لہٰذا انہیں یقین ہو گیا کہ ان کے اللہ کے علاوہ کہیں اور پناہ نہیں ہے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی تاکہ یہ توبہ مزید توبہ کریں، تاکہ یہ توبہ کر سکے۔ تو انسان جب تک اللہ توفیق نہ دے توبہ بھی نہیں کر سکتا، یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ ہی وہ ہے جو بار بار توبہ قبول کرتے ہیں اور رحم کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان 3 صحابہ کی پھر توبہ قبول کی گئی، اور جب اعلان ہوا تو صحابہ دوڑے ان کی طرف اور ان کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ تو یہ بہت ہی
پھر ان کے لیے سمجھے کہ بڑی خوشی کا موقع تھا. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکا جو ہے نا وہ تمتما رہا تھا. آپ کا چہرہ جو ہے وہ بہت منور تھا, روشن تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ آج جو دن ہے یہ تمہارا زندگی کا سب سے خوشی والا دن ہے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی سب سے زیادہ خوشی والا دن ہے. کہنے لگے اللہ کے نبی میں اپنا سارے کا سارا, اللہ نے میری توبہ قبول کی ہے تو میں اپنا سارے کا سارا مال اللہ کے نام میں خرچ کرتا ہوں, وہ وقف کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, بالکل بھی نہیں. امسک بعد مالک, اپنا مال اپنے پاس رکھو, اس میں سارا خرچ نہ کرو, بعد میں تمہارے لیے مشکل ہوگی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہوتا تھا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی توبہ قبول کر لی گئی. اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ, وکونوا مع الصادقین, اور سچے لوگوں کا ساتھ دیا کرو, سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب یہ سچے لوگوں کا ساتھ کیا مطلب ہوا؟ کونوا مع الصادقین, انہوں نے سچ بولا تھا تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. اور جو جھوٹ بولنے والے تھے منافق, ان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ لا تصلی علی احد منهم مات ابدا, ان کی آپ نے جنازہ نہیں پڑھانا, ان کی آپ نے قبر پہ کھڑے ہو کے ان کے لیے دعا نہیں کرنی, یہ کفر کی حالت میں مر گئے. تو یہ اس لیے ان کی توبہ قبول کی گئی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کامیابیاں چاہتے ہیں تو سچے لوگوں کے ساتھ ہیں. ما کان لاہل المدینہ ومن حولهم من الاعراب, جو اہل کتاب مومن ہے, یہ جو مدینہ کے لوگ ہیں, مدینہ کے رہنے والے لوگ ہیں, ان کو یہ دیو نہیں دیتا. اور اس کے اطراف میں جو رہنے والے اعراب ہیں, جو کلمہ پڑھ چکے ہیں, اسلام میں داخل ہو چکے ہیں, ان کو یہ دیو نہیں دیتا کہ ان یتخلفوا عن رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے جائیں اور یہ پیچھے آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں. ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بنفس نفیس اللہ کے دشمنوں کے سامنے موجود ہوں اور یہ آرام سے پیچھے بیٹھے ہوئے, اپنے نفس لے کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہوں, یہ ان کو زیب نہیں دیتا. ذالک بانہم لا یصیبهم ظما, یہ اللہ اس لیے چاہتے ہیں کہ سارے مل کے اللہ کے رسول کے ساتھ جا کے کافروں کے ساتھ لڑائی کریں, کہ اس وجہ سے کہ لا یصیبهم ظما, کہ ان کو نہیں پہنچتی کوئی پیاس, ولا نصب, نہ کوئی تھکاوٹ, ولا مخمصۃ, نہ کوئی بھوک, فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہو. ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار, نہ ہی کسی ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جہاں گزرنے سے کافروں کو غصہ چڑھتا ہو. ولا ینالون من عدو نیلا, نہ ہی ان کی ایسا کوئی موقع آتا ہے کہ دشمن کے ساتھ کوئی لڑائی یا منبڑ ہو یا جھڑپ ہو تو ان کو اس میں جو نقصان ہوتا ہے, ان کے جو زخمی ہوتے ہیں یا ان میں سے جو شہید ہو جاتے ہیں, الا کتب لهم بعمل صالح, یہ ساری چیزیں ان کے لیے بھوک, پیاس, تھکاوٹ اور زمین میں چلنا پھرنا اور دشمنوں کو غضب دلانا, یہ سب اللہ کے ہاں ان کے لیے عمل صالح لکھا جا رہا ہوتا ہے, حسنات لکھی جا رہی ہوتی ہیں. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, ان محسنین کا اجر اللہ ضائع نہیں کریں گے. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة, نہیں یہ خرچ کرتے کوئی چھوٹی یا بڑی چیز, جو بھی یہ خرچ کرتے ولا يقطعون واديا, نہ ہی یہ کسی وادی میں سے گزرتے ہیں. ایک قدم ان کا ایسا ہوتا ہے کہ كتب لهم ليجزيهم الله, جو اللہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کے لکھا جا رہا ہوتا ہے تاکہ اللہ ان کو اجر عطا کرے. ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون, ان کے اعمال کا بہت اچھا اجر ان کو اللہ عطا کرے. تو ان کا ایک قدم اللہ کے یہاں بہت عظیم ہے, اس لیے مومنوں کو یہ دیو نہیں دیتا کہ وہ آرام سے پیچھے بیٹھے رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے جنگوں کے اندر اللہ کے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں. اس دور میں بھی یہی تھا, آج بھی یہی ہے. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً, مومنوں کو کے لیے یہ بھی ٹھیک نہیں کہ وہ سارے کے سارے نکل جائیں اکٹھے ہی. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ, ہر گروہ میں سے ایک چھوٹی جماعت کیوں نہیں نکلی, لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ, کہ وہ دین کے اندر گہری سمجھ حاصل کریں, دین کا علم حاصل کریں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ, اور تاکہ وہ اپنی قوم کو جب واپس پلٹ کے آئیں, دین سیکھ کے آئیں, تو ان کو ڈرائیں, ان کو آگاہ کریں. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, تاکہ وہ بچنے والے بن جائیں. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو دو چیزیں یہاں پہ سکھائی گئی. ایک تو یہ سکھائی گئی ہے کہ جب جہاد ہوگا تو پورا معاشرہ اس میں کیا کرے گا, پورا معاشرہ کیا کرے گا, حصہ لے گا. پہلے نمبر پہ اسلام میں جو آرمی کا تصور ہے وہ یہ والا تصور ہے, بالکل وہی جو اس وقت آپ دیکھتے ہیں اسرائیل کے اندر کہ ان کے جو ٹیچرز ہیں, ان کے جو مختلف کام کرنے والے, وہ جا کے جنگ لڑ رہے ہیں. ہر ایک کی ٹریننگ ہے, ہر ایک کے اوپر لازم ہے کہ وہ اسٹیٹ ڈیفنس کے اندر اپنا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے گا. یہ ان کی اسٹرکچر ہے ان کی آرمی کا. تو اسلام نے بھی یہی دیا ہے, اور یہ انہوں نے کس سے سیکھا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور دوسرا اسلام نے ایک اور چیز سکھائی ہے کہ دین خاص لوگوں کا نہیں ہوگا, وہ برہمن ہے وہ دین سیکھے, وہ سکھائے, باقی کسی کے لیے سیکھنا سکھانا جائز نہیں. کیا بتایا گیا صحابہ مبارکہ کے اندر, یہ جو 122 نمبر آیا ہے کہ سب جائیں اور باری باری جا کے اپنا دین کیا کریں, سیکھیں, دین بھی سیکھیں اور جہاد میں اور اسٹیٹ ڈیفنس کے اندر مکمل حصہ لیں, تاکہ یہ سب کا اجتماعی ہو. ایسا نہ ہو کہ کچھ خاص لوگ قابض بن کے بیٹھ جائیں اور وہ سب کے لیے مصیبت بن جائے. ٹھیک ہے, تو دین کے اوپر بھی جب خاص لوگ قابض ہو کے بیٹھیں گے تو وہ سب کے لیے مصیبت بن جائیں گے, اور دفاع کے لیے بھی جب خاص لوگ قابض ہو کے بیٹھیں گے تو وہ سب کے لیے مصیبت بن جائیں گے. لہذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا سولوشن دیا اس چیز کا.
یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو قتال کرو ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے اطراف میں کافر رہتے ہیں. یہ اب رومیوں کے خلاف جو ہے نا وہ جنگ کی حکم دیا جا رہا ہے. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، یہ تمہارے اندر سختی پائیں. ایسا نہ ہو کہ یہ بڑے ان کے ساتھ آپ بڑے مداحنت اور نرمی اور پیار اور محبت والے تعلقات اور اپنے بندوں کے ساتھ کہ آپ گلے پڑ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کافر تمہارے اندر سختی محسوس کریں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، اللہ متقین کا ساتھ دیں گے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو فَمِنْهُم پھر آ گیا. منہم کن کے لیے بیان کیا جا رہا ہوتا ہے؟ منافقین کے لیے. تو ان منافقین میں سے بہت سے ایسے من یقول جو یہ کہتے ہیں ایکم زادت هذه ایمانا، بھائی کس کا ایمان بڑھا ہے. وہ یہ استہزاء کرتے ہوئے کہتے ہیں، مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں یہ کیا کہا جاتا ہے کہ جی سورہ انفال کی ابتدا میں کیا تھا کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم، جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو منافقین پوری جہاد والی مداد انفال سے لے کے تبوک تک، یعنی بدر سے لے کے تبوک تک سب کچھ انہوں نے پڑھ لیا، سیکھ لیا، سمجھ لیا، لیکن ان پہ اثر کوئی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو جہاد کے سارے احکام انہوں نے جان لیے لیکن ان کو کوئی اثر نہیں ہوا ان کے اوپر. تو وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ جی کس کا ایمان بڑھا ہے، ایک دوسرے کے آپس میں اشارے کرتے ہیں ایک دوسرے کو بھی کس کا ایمان بڑھ گیا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اللہ فرماتے ہیں جن کے اندر ایمان ہے ان کا ایمان بڑھتا ہے، جن کے اندر ایمان ہے ان کا ایمان کیا بڑھتا ہے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور اس میں خوش بھی ہوتے ہیں جب اللہ کے احکامات کو سنتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، فزادتہم رجسا الی رجسہم، تو ان کی جو نحوست ہے، ناپاکی ہے، یہ قرآن سن کے ان کی ناپاکی میں اور نجاست کے اندر اضافہ ہوتا ہے. وَمَاتُوا وَهُمْ کافرون، اور ان لوگوں کو کفر کی حالت کے اندر موت آئے گی. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، یہ دیکھتے نہیں کہ ان کو آزمایا جاتا ہے، یعنی اس طرح کی ان کی حرکتوں کی وجہ سے کہ جب یہ ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں اور قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کس کا ایمان بڑھا ہے، استہزاء کرتے ہوئے. تو ایسی باتوں کی وجہ سے ان کے اوپر فتنے آتے ہیں. ہر سال میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ ان کے اوپر فتنے آتے ہیں، مصیبتوں میں ان کو مبتلا کیا جاتا ہے، 1-2 جھٹکے لگ جاتے ہیں ان کو. تو ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، پھر بھی لا يتوبون، سورت کا جو اصل مقصد ہے کیا، انسان کیا کرے، تو نہ یہ توبہ کی طرف آتے ہیں ولا هم يذكرون. یہ نفاق، جب انسان کے دل کا مرض اتنا بڑھ جائے کہ انسان توبہ کی طرف آئے نہیں، تو ولا هم يذكرون، نہ ہی وہ جو ان کے اوپر مصیبتیں اور فتنے آتے ہیں ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، اشارے کرتے ہیں ایک دوسرے کو. تو هل يراكم من احد، پھر دیکھتے ہیں اچھا کسی نے دیکھا تو نہیں ہمیں، اشارے کر رہے تو کسی کی نظر میں تو نہیں آ گئے، یعنی یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ میں دیکھ رہے ہیں. دیکھتے اس چیز کا فکر ہوتا ہے کہ ہم کہیں ریکارڈ تو نہیں ہو گیا، ہماری کوئی چیز کیمرے میں تو نہیں آ گئی، ہمیں کسی نے دیکھ تو نہیں لیا، تو اس چیز کا ہمیں فکر ہوتا ہے. تو هل يراكم من احد ثم انصرفوا، پھر وہ دوبارہ اپنی اسی کفر والی حالت میں واپس پلٹ جاتے ہیں، نفاق والی حالت میں. صرف اللہ قلوبهم، اللہ ان کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دیتے ہیں، بانهم قوم لا يفقهون، کیونکہ ان کے اندر شعور اور سمجھ نہیں ہے. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه، یہ دوسری چیز بتائے گی. ایک توبہ ہے سولوشن، تو توبہ، اور دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 2 آپشن ہیں، یا دونوں ایک بھی ہو سکتے ہیں، دونوں کو ملا کے بھی کہا جا سکتا ہے، جو انسانوں کے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کوئی رستہ نہیں رکھا اس سورۃ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہیں میں سے رسول آ گئے تمہارے اندر، عزیز علیہ ما عنتم، جو تم چیز تمہارے لیے تکلیف دہ ہے وہ ان کو بہت ہی کٹھن ہوتی ہے ان کے لیے. حریص علیکم، وہ تمہارے ایمان کے شدید خواہش رکھنے والے اور تمہارے ایمان کی شدید تڑپ رکھنے والے ہیں. بالمؤمنین، پوری رات دعا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے. تو بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور جو ایمان لے آتے ہیں ان کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نرم اور بہت ہی نرمی والا رویہ اور بہت ہی رحمت والا رویہ رکھنے والے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اے نبی یہ لوگ آپ سے منہ پھیر لیں اور آپ کی رحمت اور آپ کی نرمی اور ان ساری چیزوں کو بالکل نظر انداز کر دیں، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، علیہ توکلت، میرا اسی کے اوپر اعتماد ہے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ رب عرش عظیم کا رب ہے. تو یہ بڑی عظیم جو ہے دعا ہے. جب آپ اتنے مخلص ہو کہ لوگوں کو سمجھا رہے ہو، ان کی خیر خواہی، ان کی تڑپ کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے آپ تڑپ رہے ہو، اور ان کو کوئی فکر نہ ہو اور وہ آپ کی دشمنی پہ اڑے ہوئے ہو اور وہ نفاق کی طرف جا رہے ہو، تو پھر یہ عظیم دعا سکھائی ہے جو کہ ہر مصیبت میں ہمیں کام آنے والی دعا ہے. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس یہ اب مکی سورہ ہے، اس سے پیچھے جو ہے وہ 2 صورتیں جو ہے وہ درمیان میں مدنی گزری ہیں، انفال اور